العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالذکور میدان ارضہ الصلاة والسلام وتحیت والاکرام سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صلوات پڑھیں محمد گفتگو کا شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے بزرگان طلاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حقیر کو پھر ایک مرتبہ ذکر مولا کرنے کا شرف بخشا، ورنہ ہم جیسے طالب علموں کی بساط کا کیا کہ ہم ذکر مولا کریں، مگر کرم ہے اہل بیت کا کہ جب وہ ذکر مولا کروانا چاہیں تو جس سے چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں کروا سکتی ہیں۔ ان کے ذکر کے لیے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، جس کا نام وہ لکھ دیں وہ ذکر مولا کرتا ہے۔ کرم ہے حضرات چہردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین ماندر حسنین بنت جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عذرا بطول یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا تو آل محمد کا غم لکھا یا آل محمد کی خوشی لکھی، اور اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پر محمد، دھڑکنوں پر علی، سینوں پر یا حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا۔ عزیزان گرامی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ وہ پروردگار جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو غفار الذنوب ہے، جو ستار العیوب ہے، جو اپنے بندے سے دنیا کی ماؤں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی تمام دنیا کی ماؤں کی محبت ایک طرف، میرے پروردگار کی محبت ایک طرف، میرے پروردگار کی محبت ایک طرف، اس لیے کہ پروردگار اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا
استجب لکم، ادعونی استجب لکم، میرے بندے میری بارگاہ میں آ، میرے بندے میری سرکار میں آ دعا کر، دعا کر میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری فریادوں کو سنوں گا، میں تیری مناجاتوں کو سنوں گا، میں تیری باتوں کو سنوں گا، میرے بندے میری بارگاہ میں آ دعا کر، دعا کر، دعا کر۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مانگے۔ بشریت کی مجبوری یہ ہے کہ انسان کے جوہر اصلی کا نام ہے غیرت، انسان کے جوہر اصلی کا نام ہے غیرت۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مانگے، مگر غیرت کہتی ہے خبردار مانگنا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مانگنے سے عزتیں نیلام ہوتی ہے، مانگنے سے عزتیں رسوا ہوتی ہے۔ تو مانگے گا تیری عزت رسوا ہو جائے گی۔ میں کہوں گا پروردگار مجھے اتنا بتا دے، تو نے ہی غیرت کو بھی بنایا، تو نے ہی انسان کو غیرت بھی دی، تو ہی کہہ رہا ہے میرے بندے مانگ مانگ مانگ۔ اگر یہ مانگے گا تو اس کی عزت کا کیا ہوگا، اس کی غیرت کا کیا ہوگا؟ آواز پروردگار آئے گی۔ میں اس کی عادتوں کو جانتا ہوں، میں اس کی نفرتوں کو جانتا ہوں، میں اس کی قتلتوں کو جانتا ہوں۔ غیرت ایک حد تک دیوار بنے گی، مگر یہ ایک لمحہ ایسا آئے گا، ایک منزل ایسی آئے گی، یہ غیرت کی دیوار کو ڈھا دے گا، کسی نہ کسی کے آگے اپنا دامن پھیلائے گا، کشکول بڑھائے گا، کچھ دے دو، کچھ دے دو، کچھ دے دو۔ یہ جس سے بھی مانگے گا شاید وہ دے دے، شاید وہ اس کی مدد کر دے، لیکن ایک مرتبہ اگر کسی شخص سے یہ مدد مانگے گا، جب یہ مدد مانگ لے گا اور وہ شخص اس کی مدد کر دے گا، تو ایک مرتبہ جب یہ شخص چلا جائے گا تو فلاں شخص کسی سے کہے گا دیکھا فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے۔ دے تو دیا مگر ذلیل کیا، دے تو دیا مگر ذلیل کیا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں آ، مجھ سے مانگ، مجھ سے دعائیں کر، میں تیری باتوں کو سنوں گا، میں تیری ریکویسٹ کو سنوں گا، میں تیرے کوشچن کو سنوں گا۔ میرے بندے آ میری بارگاہ میں آ۔ پروردگار کہہ رہا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں آ، میں سنوں گا تیری باتوں کو، میں سنوں گا تیری فریادوں کو، میں سنوں گا تیری مناجاتوں کو۔ کیوں کسی کے در پہ جاتا ہے، کیوں کسی کے در پہ مانگتا ہے؟ یہ انسان ہے، دے تو دے گا مگر ذلیل کرے گا، مگر ذلیل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ دے دیتا ہے تو چار سے کہتا ہے فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مدد کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، میری شہرت ہو۔ مگر پروردگار وہ کتنا کریم خدا ہے کہ جو کہہ رہا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں اچھا دن ہے، رات کی تاریکی میں آ جا، جب کوئی نہ ہو تب آ جا، مجھ سے مانگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آیت الکرسی میں ارشاد فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے۔ دیکھیے گا اللہ چاہتا ہے بندہ مانگے، اگر پروردگار پھر اس کے بعد یہ بھی بتاتا ہے میرے بندے یاد رکھ، یا تو میرے گھر آنا یا اہل بیت کے گھر چلے جانا، یا تو میرے گھر آنا یا اہل بیت کے گھر چلے جانا۔ نہ وہ دے کے ذلیل کرتے ہیں، نہ میں دے کے ذلیل کرتا ہوں، نہ وہ دے کے ذلیل کرتے ہیں نہ میں دے کے ذلیل کرتا ہوں۔ کہ پروردگار اہل بیت دے کے کیسے ذلیل نہیں کرتے؟ دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ کہ قبلہ آپ نے کہا کہ اللہ کا تو معلوم ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ اگر فقیر کو چاہے تو لمحوں
حسین پہ چلتے ہیں. ایک فرشتہ جو بارگاہ پروردگار میں تھا اپنے پروں پہ بڑا بھروسہ کرتا تھا. اس نے کہا میرے جیسا کون ہے جو میری جیسی پرواز کرے. پروردگار نے کہا میں آ گئی. پر چھین لیے. ایک عرصے تک ایک پہاڑی کے قریب ایک پہاڑ کے کونے میں بیٹھا رہا. پروردگار معاف کر دے, معاف کر دے, میری معافی قبول کر لے. ہاتھ ادارو. ایک مرتبہ وہ دن بھی آیا کہ حسین کی ولادت ہوئی. حسین کی ولادت ہوئی. فرشتے سب در سب, جھوک در جھوک, ایک کے بعد ایک حسین کی مبارکبادی کے لیے عین اللہ, وجہ اللہ, لسان اللہ, یا یوں کہوں رادیہ, مردیہ, انسیہ, یعنی علی و فاطمہ کے گھر پہ جا رہے ہیں. کس لیے کہ حسین کی ولادت ہوئی ہے. دیکھیے کہ کیا کہا پروردگار نے, یا مجھ سے مانگو یا اہل بیت سے مانگو. حسین کون ہے؟ اہل بیت میں سے ہے نا. تو جب فرشتے گئے, جانے کے بعد فرشتے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, کیا دیکھا؟ فطرس کی نگاہ فرشتوں پہ پڑی. جب فرشتوں پہ پڑی تو ایک مرتبہ فطرس نے سوال کیا اَیْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو؟ اَیْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ فرشتوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ کائنات کے رسول کا نواسا آیا ہے, علی کا لال آیا ہے, فاطمہ کا لخت جگر آیا ہے, اس کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. پھر اس نے کہا ہمیں بھی لے چلو, ہمیں بھی لے چلو. کہا, فرشتوں نے کہا چلو, فرشتوں نے کہا چلو. اب یہ فطرس کو لے کر چلے. جیسے ہی فطرس کو لے کر چلے تو ایک مرتبہ مولا کائنات کے گھر میں داخل ہوئے فرشتے. مبارکباد پیش کی. پیش کرنے کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کر دو. یہ نہیں کہا کہ حسین کے صدر مبارک سے, بلکہ حسین کے جھولے سے مس کر دو. تو اما بھیا سوچنے کی بات ہے, جس کا جھولا فرشتوں کو شفا دیتا ہو اس کی خاکے شفا, اس کی خاکے شفا. آؤ در اہل بیت پر, آؤ در اہل بیت سے مانگو. کیوں کسی کے در پہ جاتے ہو؟ کیوں گلی گلی, نگر نگر, گاؤں گاؤں, شہر شہر کہتے ہو دے دو دے دو دے دو. ہم نے کہا کیوں غیروں کے در پہ جاتے ہو؟ کیوں دکان دکان پر, مارکیٹ میں, جگہ جگہ پر غلہ رکھتے ہو؟ آؤ حسین کے در پہ مانگو. اگر نہ ملے تو تب کہنا فطرس کو پر ملے, فطرس کو پر ملے, در حسین سے راہب کو پسر ملے, در حسین سے حر کو مقدر ملا, در حسین سے تمام دنیا کی کائنات جس در پہ پڑتی ہو اسے در حسین کہتے ہیں, اسے در حسین کہتے ہیں. تو یہ انسان ہے جو دینے کے بعد جتا دیتا ہے, جتا دیتا ہے, کہتا ہے ہم نے فلاں کی مدد کی تھی. مگر تاریخ انسانیت میں ایک ایسا بھی شہزادہ ہے جسے حسین کہا جاتا ہے. ایک محرم سے لے کر 10 محرم تک, ایک محرم سے لے کر 10 محرم تک
ہم نے تیرے لشکر کو پانی پلایا تھا، مانو اسے جو سخی ابن سخی ہو، جس کے درد سے کوئی مایوس نہ جائے، اگر جھولی پہنا دے تو اس کی جھولی کو وہ بھرتا ہوا نظر آئے۔ اس کے در سے مانگو، اس کے در سے مت مانگو، جو کہتا ہوا نظر آئے کہ آج نہیں ہے کل دے دیں گے، اب نہیں ہے بعد میں دے دیں گے۔ در حسین کا کرم ایسا ہے کہ انسان مانگے تو یہاں سے ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آج عزاداری ہو رہی ہے، عزاداری میں خرچ کرو جتنا ہو سکے، نام حسین پہ خرچ کرو، نام حسین پہ لٹاؤ، سبیلے کرو، سبیلے کرو، لنگر لگاؤ، جو اس لیے کہ یہ وہ در ہے جو لیتا نہیں ہے بلکہ اس کا دگنا کر کے دے دیتا ہے، دگنا دیتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ نام حسین سے عطا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ ایک دانہ زمین کے سینے پہ رکھیے، جب زمین اس دانے کو اپنے اندر اپنے سینے میں رکھ لیتی ہے تو اس کا کئی گنا دیتی ہے۔ یہ تو حسین ہے، جب دینے پہ آتے ہیں تو قومیں نہیں دیکھتے، نسلیں نہیں دیکھتے، آؤ فکروس پر ہم دیں گے، آؤ راہب پسر ہم دیں گے، آؤ ہور مقدر ہم دیں گے، اور تم نے ایسا بھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا بھی دینے والا نہیں دیکھا ہوگا، جب دینے پر آ جائے تو آسمان والوں کو بھی دیتا ہے، زمین والوں کو بھی دیتا ہے۔ تم کیا دے سکتے ہو حسین کو؟ محتاج ہو کے محتاج کو کیا دو گے؟ ہم ایک لفظ کہا کرتا ہوں، تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، تمہارے دست طلب میں کمی آئے گی، اس کے دست سخاوت میں کمزوری نہیں آئے گی، اس کے دست سخاوت میں کمزوری نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی سن لیجئے گا، کبھی اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں یہ گمان نہ کرنا کہ یہ عزاداری ہماری وجہ سے ہے، یہ مجلس ہماری وجہ سے ہے، یہ لوہار ہماری وجہ سے ہے، یہ ماتمداری ہماری وجہ سے ہے، یہ مرثیہ خوانی ہماری وجہ سے ہے، یہ مجلس ہماری وجہ سے ہوتے ہیں۔ ارے تم کون ہوتے ہو؟ جملہ سنو، عزاداری برپا کرنے والے بھی وہی ہیں، عزاداری کو بچانے والے بھی وہی ہیں، عزاداری برپا کرنے والے بھی وہی ہیں، عزاداری کو بچانے والے بھی وہی ہیں۔ جس نے یہ فرش بچھایا تھا وہ قید خانے میں تھی، جو بچائے گا وہ پردے غیب میں ہے، وہ پردے غیب میں ہے۔ تمہاری کیا بساط کہ تم عزاداری کو برپا کرو اور اپنے ذہن میں یہ بات نقش کر لینا، کبھی یہ نہ لانا میری مجلس، میرا عزادار، میرا لوہے خان، میرا ماتمدار، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو ماتمداری پسند ہے، ریاکاری پسند نہیں ہے۔ عزادار بنو، ریاکار مت بنو، کیوں؟ اس لیے کہ مجلس جب شروع ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں رہتی۔ اگر اس مجلس کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ میری مجلس، میرا لوہے خان، تو سمجھ لینا کہ وہ دکھاوا تو ہو سکتا ہے، ذکر حسین نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو آپ نہیں کہتے کہ فلاں صاحب کی مجلس ہے، فلاں صاحب کی مجلس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں ذکر حسین ہے، حسین کی مجلس ہے، کسی اور کی مجلس نہیں ہے۔ اس لیے
मातम करो, दस्ते लगाओ, मगर किसी का पैर कुचलने ना पाए, तुम्हारा हाथ उठे मगर किसी पे पड़ने ना पाए, इसलिए कि तुम्हें रिश्तेदारी की जंजीरों से बाहर लाया जा रहा है, तुम्हें आजादारी के किले में खड़ा किया जा रहा है। और एक बात यह कि तुम्हें बेहतरीन तसव्वुर दिया जा रहा है। अब सवाल होता है आजादारी कैसे करें मौलाना? मैंने कहा आजादारी ईमान के बल पर नहीं, इरफान के बल पर करो। ईमान और है, इरफान और है, ईमान के बल पर करो। कहा ये तो मौलाना समझ में हो गया, आ गया, मगर ये बताइएगा कि आजकल इतनी ज्यादा मजलिसें हो रही हैं, इतनी ज्यादा मजलिसें हो रही हैं, कोई खतीब आया वो खैबर पढ़ गया, वो खंदक पढ़ गया, उसने होत पढ़ दिया। मैंने कहा कोई खतीब क्या पढ़ सकता है? हर खतीब अपनी हैसियत बताकर जाता है, अहले बैत की हद बताकर नहीं जाता। अहले बैत की हद बताकर नहीं जाता। सलवात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। अहले बैत की हद बताकर नहीं जाता। देखिएगा सऊदी हुकूमत खाने काबा में, जब जो खाने काबा में दरार मौजूद है, तो सऊदी हुकूमत ने ये काम किया कि जो अमेरिका के और लंदन वगैरह के बड़े बड़े साइंसदानों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा अपना बेहतरीन केमिकल इस दीवार में लगाओ और इस दीवार की दरार को बंद कर दो। केमिकल बुलाए, इंजीनियर्स को बुलाया गया, साइंसदानों को क्या देखा? खाने काबा की दीवार में वो दरार ऐसे ही मौजूद है, वो दरार वैसे ही मौजूद है। एक मर्तबा साइंसदान को अंग्रेज कहते हैं कि हमें इस दरार को मिटाने का ना कहो, हमें ये बताओ कि ये दरार पड़ी कैसे थी, ये दरार पड़ी कैसे थी, ये दरार पड़ी कब थी? उस वक्त सऊदी हुकूमत ये बताने पर मजबूर हो गई कि सदियों पहले अबू तालिब के शहर से एक बीबी चल के खाने काबा की दीवार के करीब आई। या अली या खाने काबा की दीवार के करीब आई, और आने के बाद जब वो बीबी खाने काबा की दीवार के करीब आई तो एक मर्तबा दीवार फटी, रास्ता दे दिया, दीवार फटी, रास्ता दे दिया। अंग्रेज ये कह के वापस चला गया कि हम उनका रास्ता बंद नहीं करते जिनको रास्ता खुदा देता हो। हम उनका रास्ता बंद नहीं करते जिनको रास्ता खुदा देता हो। आज शियत पर कभी कुफ्र के फतवे, कभी शिर्क के फतवे लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। आवाज़ परवरदिगार आएगी कि मैंने मरियम को निकाल कर भी तौहीद बचाई है, मैंने अली की माँ को बुला कर भी तौहीद बचाई है। मैंने बारगाहे परवरदिगार में दस्ते अदब जोड़ने के बाद कहा परवरदिगार तूने मरियम को निकाल कर कैसे तौहीद बचाई? कहा मैंने मरियम को अपने घर से इसलिए निकाला, अगर मरियम मेरे घर में ईसा को पैदा कर देती तो कयामत तक के लिए ईसाइयों के पास दलील हो जाती कि बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ, बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ, बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ। मैंने कहा अच्छा परवरदिगार इसलिए तूने मरियम को निकाला तो अली की माँ को क्यों बुलाया? अली की माँ को क्यों बुलाया? कहा मैंने अली की माँ को इसलिए बुलाया और बुलाने के बाद तौहीद को महफूज किया कि जब अली की माँ अली को पैदा करेगी खाने काबा में, मुझे मालूम है कि दुनिया अली को अल्लाह नहीं कहेगी, तो मुझे मालूम है कि दुनिया
اللہ کا بیٹا نہیں کہے گی، اللہ کہے گی۔ مگر جب بھی 13 رجب آئے گی تو شیعہ سنی مل کر کہیں گے علی کعبے میں آیا، علی کعبے میں آیا، علی کعبے میں آیا۔ پروردگار، آواز پروردگار آئی، اسی لیے میں نے علی کو کعبے میں پیدا کیا، اسی لیے کعبے میں پیدا کیا تاکہ میں دنیا کو بتا دوں کہ علی اور ہے، اللہ اور ہے، علی اور ہے، اللہ اور ہے۔ ایک جملہ علامہ ناصر عباس صاحب کا پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ مجھے محمد کی نبوت، علی کی ولایت، فاطمہ کی طہارت، حسن کی سخاوت، حسین کی شہادت، زین العابدین کی عبادت، زین العابدین کی عبادت، باقر کا علم، جعفر کی صداقت، موسیٰ کاظم کی عزت، موسیٰ کاظم کی عزت، علی رضا کی عظمت، نقی و تقی کی ہیبت اور عسکری کی غیبت کی قسم، میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی اگر کسی کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہو، کسی کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہو اور وہ بارگاہ پروردگار میں 70 نبیوں کے اعمال پیش کرے، کہے پروردگار 70 نبیوں کے اعمال لے لے، مجھے بخشش دے دے، مجھے جنت دے دے، میری معافی دے دے، تو نبی فرماتے ہیں مجھے اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی بغض ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ اپنی جملہ نہیں سنایا میں نے، نبی کا قول ہے کہ اگر دل میں بغض علی ہو تو جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا یا علی حبوں کا طاہر الولادہ و بغضوں کا خبیث الولادہ، اے علی تیری محبت ولادت میں طہارت ہے، تیرا بغض ولادت میں خباثت ہے، یعنی جس کے دل میں تیری محبت ہوگی اس کی ولادت میں طہارت ہوگی، جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا اس کے دل میں خباثت ہوگی۔ یہ کیوں کہوں کہ جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا وہ جہنمی ہے، جس کے دل میں تیری محبت ہوگی وہ جنتی ہے۔ یعنی جنت و جہنم کا نظام حب علی پہ ہے، ولایت علی پہ ہے، کسی اور چیز پہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو بھلے سے آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا ملے گی، مگر سزا کو پوری کرنے کے بعد اس کے بعد آپ جنت میں ضرور جائیں گے۔ تو اس لیے کہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ آپ امتحان کی تیاری کر کے آؤ، سفارش کرنے والے ہم ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ تیاری کر کے جائے، اور خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم اپنے بادشاہوں کی ولادت بھی مناتے ہیں، طہارت بھی مناتے ہیں، ولادت بھی مناتے ہیں، شہادت بھی مناتے ہیں۔ لوگوں نے ہماری ضد میں شہادتیں تو شروع کی ہیں لیکن ولادتوں کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہم کہیں گے بھائی تم شہادتیں منا رہے ہو لیکن ولادتیں کیوں نہیں منا رہے؟ تو ایک مرتبہ میرا ایک جملہ ہے، میں کہوں گا بھائی ولادتیں اس لیے منا رہے ہیں تو اس لیے کہ ولادت دیکھ کے رکھ لی، مگر اس لیے کہ شہادت اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی تاریخ کر کے معین کر دی، کبھی نہ کبھی تمہارے ہوں گے، منا لی، مگر ولادت اس لیے نہیں منا سکتے کیوں؟ اس